الله. والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات اور کمالات کے تعلق سے خصوصی عقائد کا درس جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ساری سلطنت کا مالک بنا دیا ہے، اور تمام زمین، آسمان، جنت، ملکوت السماوات والارض یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے، آپ کے فرمان کے تحت ہے۔ جنت اور دوزخ کی چابیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے اختیار عطا کیا کہ جنت اور جہنم کی چابیاں بھی آپ کے دست مبارک میں ہیں۔ اسی طرح رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہی سے تقسیم ہوتی ہیں، یعنی کائنات میں تمام انسانوں، جانوروں، حیوان کا رزق اور جتنی بھی بھلائیاں اور جس قسم کی بھی عطائیں، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، یعنی چاہے وہ ولایت ہو، نبوت ہو، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہی سے تقسیم ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں یہی نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے دنیا اور آخرت کے معاملات، یہ آپ کی عطا کا صرف ایک حصہ ہے، ورنہ آپ کی عطا کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، یعنی احکام حلال اور حرام کرنے کے اختیارات، کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے اور جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ احکام تشریعیہ یعنی شریعت مطہرہ میں جو قانون ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا جائے، کس چیز کو حلال قرار دیا جائے، یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں، یعنی اگر کسی پہ سے یہ چاہیں کہ بھائی اس کے اوپر یہ چیز فرض نہ رہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی اختیار دیا کہ جو فرض چاہے معاف فرما دیں۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میری نبوت ثابت ہوئی جبکہ آدم ابھی روح اور جسم ہی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے ثابت ہو چکی تھی۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ تمام اپنے اپنے زمانے میں حضور پر ایمان لائیں گے اور پھر اپنی امت کو بھی اس بات کی دعوت دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور محبوب یاد کیجیے اس بات کو جب کہ اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا۔ انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، جس کو کہتے ہیں میثاق کا دن یعنی وعدے کا دن، تو اس دن تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبروں کی روحوں،
میں تمہیں دنیا میں نبوت اور حکمت اور کتاب عطا فرماؤں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائیں گے جو تمہارے ساتھ والوں کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد فرمانا، ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے کر انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اس پر اقرار کیا؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیا تم نے اس پر اقرار کیا اور اس پر وعدے کو مضبوط کیا؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء کی روحوں نے کہا اقررنا، اے رب ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اس بات پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد فرمائیں، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو عطا کر دیا گیا، یعنی اسی جو ہے شرط پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، اسی شرط پر دیگر انبیاء کرام کو بھی نبوت کا مقام عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کیا ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب آپ کے عاشقین، آپ کے نائب بن کر آئے اور اپنے اپنے زمانے میں نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اصل تشریف لے آئے، اور جب اصل آ جائے تو پھر اس کے بعد نیابت نہیں ہوا کرتی، اس لیے سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو خوش گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت سے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو منور فرمایا ہے۔ بئی معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی جس طریقے سے آسمان پر سورج ہوتا ہے اور سورج کی روشنی کائنات کے ذرے ذرے پر پڑتی ہے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے، نبوت کے سورج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روشنی سے تمام کائنات کو جگمگا دیا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور باطنی کو اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو پھر یہ اسے اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حضرت شیخ سعدی کا شعر ہے، گر نبینت برود شقرہ چشم چشم آفتاب راچے گناہ، فرماتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کی آنکھ کو دل میں سجائی نہیں دیتا تو اس میں آفتاب کا کوئی قصور نہیں ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی نورانیت تو اپنی آب و تاب کے ساتھ کائنات میں جگمگا رہی ہے، اب اگر کسی کو نظر نہ آئے تو یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ دیدہ غور کو کیا آئے نظر کے کیا دیکھے، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ آنکھ عطا فرمائی ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانیت کا تماشا دیکھ سکتا ہے، اور جو اندھا ہی بنا گیا ہے، کور باطن ہے، اس کو کبھی بھی یہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے علاوہ حرام اور سخت حرام ہے، جیسے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ہے کہ آپ نے اس گیہوں کے دانے کو کھایا جس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا اس جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن مشیت الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام سے بھی کچھ لغزش کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا، جیسے آدمی چلتے چلتے پھسل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے،
یہ پھسل گیا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام سے جو خطائے سیاحتی سرزد ہوئی، صادر ہوئی، ان کو لغزش کہا جاتا ہے، یعنی پھسلن کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن میں جہاں پر اس بات کا ذکر آیا ہے، ہم قرآن کی جب آیت تلاوت کریں گے تو ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا حدیث میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے تو بطور حدیث ہی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس بات کو ذکر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ معاذ اللہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں بھائی انسان ہے، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، ہم سے ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ اس طریقے کا ذکر کرنا نبی کریم یا انبیاء کرام کے حوالے سے اس طرح کا ذکر کرنا یا ان کے تعلق سے اس طرح کا ذکر کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ان کی توہین کے انداز میں اس بات کو کر رہا ہے تو ایسا شخص پھر کافر ہو جائے گا۔ تو لہذا قرآن و حدیث کے اندر جو روایتیں مذکور ہیں، بس قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو جہاں ذکر آئے گا وہاں ہم کو پڑھنا ہے، تو قرآن کی آیتیں اور حدیث میں اگر کہیں تذکیر آئے تو ہمیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ذکر کرنا ان کی لغزشوں کا یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں کی بارگاہ میں لب کشائی کی کیا مجال ہے، وہ تو اللہ نے رب کی بارگاہ میں بہت بڑے مرتبے کے حامل ہیں، لہٰذا ہر کس و ناقص کو ان کی بارگاہ میں اپنی لب کشائی کرنا یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائے، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ ان کا مالک ہے اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے جیسے حضرت آدم کی دعا منقول ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ ظالم تھے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جس طریقے سے چاہے عاجزی انکساری اختیار کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن معاون شما ہم اور آپ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا لفظ اس طریقے سے نہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا گیا، ہزار حکم و مصالح پر مبنی، یعنی اگر ان سے کوئی کام ہوا بھی اس طریقے کا جس کو ذلت کہا جاتا ہے یا لغزش کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ تھی، کتنی مصلحتیں پوشیدہ تھی۔ آپ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک لغزش ہی کے نتیجے کو دیکھ لیجیے کہ کائنات کو سزا دیا گیا۔ اگر وہ لغزش نہ ہوتی تو نہ آدم دنیا میں آتے، نہ اس طریقے کے معاملات ہوتے، نہ اللہ عز و جل کی رحیمی کریمی کے نظارے ہوتے، نہ اس کی ستاری کے نظارے ہوتے، نہ اس کی غفاری کے نظارے ہوتے کہ دنیا میں آئے تو سارے کام ہیں، بندے دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو آزماتا ہے، کبھی ان کو تکلیفیں پیش آتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم نازل فرماتا ہے، کبھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو ان ساری صفات کا ظہور یہ دنیا میں آنے ہی کے بعد تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی ایک خطا اس کی حادث کی وجہ سے کتنی حکمتوں کو پیدا فرما دیا۔ تو ان انبیاء کرام سے اگر کوئی لغزش سرزد بھی ہو جاتی ہے تو اس میں ہزاروں ہزار حکمتیں اور مصلحتیں ہوا کرتی ہے، ہزاروں فائدے اور برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک لغزش آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر بنا ہوتے جنت سے نہ اترتے تو دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے، یعنی لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کے درجے رکھے ہیں کہ بندہ یہ کام کرے تو اس کو یہ ثواب ملے گا، وہ کام کرے تو یہ ثواب ملے گا، جہاد کا یہ ثواب ہے، شہادت کا یہ ثواب ہے، تو یہ ساری نعمتوں کے دروازے ہی بند رہتے ہیں۔ ان سب کا فتح باب، ان سب کے دروازے کو کھولنا ایک لغزش آدم کا نتیجہ رہا ہے کہ یہ ثمرہ طیبہ ہے۔ تو بالجملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لغزش منوتو کس شمار میں ہیں، صدیقین کے حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی اگر ان کی سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں تو نیک لوگ میں جو صدیقین کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صدیق اکبر صدیقین کے مقام پر فائز ہیں، تو ان کی نیکیوں سے بھی افضل و اعلیٰ انبیاء کرام کی لغزشات، ان کی نیکیوں سے بھی زیادہ۔ تو لہذا ہم اور آپ تو کیا مجال رکھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کوئی لب کشائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی بارگاہ کا ہمیں مؤدب بنائے، ان کے انہی عقائد کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، انہی عقائد کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکم۔